الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسطون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم رواہ البخاری. معزز حاضرین، پچھلے درس میں پہلی صف کی اہمیت اور پہلی صف سے سستی کرنے والوں کے لیے وعید پچھلے درس میں سنائی گئی تھی. آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا کرنے میں کتنی اہمیت دیتے تھے، اس پر آپ کے سامنے انشاءاللہ 3 حدیثیں پیش کی جائیں گی. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. نماز میں اپنی صفوں کو برابر کر لو، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارا منہ الٹ دے گا. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ نماز سے پہلے یعنی تکبیر تحریمہ سے پہلے صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ واجب ہے یا صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم مستحب ہے؟ ایک مسئلہ تو یہ آئے گا، اور دوسرا مسئلہ یہ آئے گا کہ کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد تکبیر تحریمہ سے پہلے کبھی صف درست کروائے یا نہیں؟ اب جو حدیث میں نے پڑھی یہ تو ایک عام ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، تم اپنی صفیں درست کر لو ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو الٹ دے گا. وعید ہے اس میں. اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب صفیں سیدھی کرنا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کروائی ہے اور اس کا حکم کیا ہے، یہ اس روایت میں واضح تو نہیں ہوا ہے. اب یہاں پر سب سے پہلے معنی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ چہروں کو الٹ دے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کی شرح ہمیں 2 معنی بتائے ہیں. ایک، اللہ تعالیٰ چہرے کو مسخ کر دے گا. مسخ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ مسخ یعنی اللہ تعالیٰ بندروں کے مانند، جانوروں کے مانند چہرے کو کر دیں گے اگر صفوں کو درست سیدھا برابر نہیں کریں گے. ایک معنی یہ ہے. بعض نے یہ مراد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، اتحاد قائم نہیں رہے گا بلکہ تمہارے درمیان کیا ہو جائے گا؟ پھوٹ پڑ جائے گا. اللہ اکبر! اتنی بڑی وعید ہے. اور ہماری یہ امت مسلمہ اماموں کا طریقہ لے کر یا اماموں کی تعلیمات کے نام پر صفوں کو درست کرنا، برابر کرنا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتی ہے. یہ نظر انداز کر دیتی ہے کہ یہ ہمارے امام کا طریقہ نہیں ہے. ہاں، ائمہ اربعہ کے پاس صفوں کو سیدھا کرنا، درست کرنا یہ مستحب ہے. اسی لیے چاروں ائمہ کے پاس، چاروں ائمہ کو ماننے والے آپ دیکھیں وہ صفوں کو درست نہیں کرتے، الا یہ کہ عرب دنیا میں امام احمد بن حنبل حنبلی مسلک گرچہ ہے مگر اہل السنہ والجماعہ کے مطابق وہ لوگ باقاعدہ طور پر صفوں کو درست کروانے کا اعلان کرتے ہیں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے تو واضح نہیں ہوا ہے کہ یہ حکم واجب ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو لایا ہے دوسرے مقام پر. دوسرے مقام پر اسی حدیث کو امام بخاری نے اس طرح نکالا ہے کہ نماز کی تکبیر ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف
متوجہ ہوتے. اور ایک مسلم شریف کی روایت میں اس طرح ہے کہ آپ تکبیر کہہ کر نماز شروع کرنے کو تھے تو یہ فرمایا. کیا فرمایا؟ ابھی تکبیر کہنے والے تھے، نماز شروع کرنے والے تھے، اس سے پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، اپنی صفوں کو برابر کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو پھیر دے گا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے صفوں کی درستگی کون کروائے گا، کون کہے گا؟ امام کہے گا. یہ بات اس سے معلوم ہوئی. اب یہ حکم کیا واجب ہے یا پھر یہ حکم مستحب ہے؟ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ان حدیثوں کے ظاہری معنی کو لے کر یہ کہا ہے کہ صفیں برابر کرنا واجب ہے. واجب کا مطلب کیا ہے؟ اگر نہیں کریں گے تو گناہ ہے. واجب کا مطلب کیا ہے؟ صفیں برابر کرنا واجب ہے، اگر صفیں برابر نہیں کریں گے تو گناہ ہے. کسی کی ایڑیاں یہ طرف ہیں، پیر کہیں کے آگے ہیں، کچھ لوگ پھر ادھر چلے گئے، کچھ لوگ آگے ہو گئے، کچھ لوگ پیچھے ہو گئے، آڑا تیڑا صفیں بنائے رکھے ہوئے ہیں. کتنا عجیب اور سنگین جرم ہے جو اس امت کو اس کا احساس بھی نہیں ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو روایتیں لائی ہیں. ایک روایت یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا کرتے تھے. کب؟ تکبیر تحریمہ سے پہلے. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْبُخَارِي أَخَذَ الْوُجُوبُ مِنْ صِيغَةِ الْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ومن عموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي ومن ورود الوعید على ترکه. فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے سووا صفوفکم، ہاں آرڈر ہے نا، یہ امر ہے. امر کس کے لیے ہوتا ہے؟ واجب کے لیے ہوتا ہے. اور اسی طرح سے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو. ان دونوں حدیثوں کو لا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ صفوں کو درست کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. حکم معلوم ہوا، صفوں کو درست کرنا واجب ہے. جبکہ آپ دیگر صحابہ اکرام کا یہ عمل دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو عثمان نہدی یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قدم پر مارا. کس پر مارا؟ قدم پر مارا، جبکہ وہ صف میں سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تھے. اسی طرح صحابہ اکرام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کا بھی یہی دستور ہوتا کہ جب لوگ صفوں میں کھڑے ہو جاتے تو قدم پر مار کے صفیں سیدھا کرتے تھے. بعض اس میں ذکر ہے صحابہ کا عمل عصا، جو امام خطیب خطبہ دیتا ہے اس عصا کو لے کر کے اس طرح سیدھا کرتے ہوئے جاتے پیچھے ایڑیوں کے پاس. امام نماز کھڑے ہونے سے پہلے پیچھے جاتے، صفوں کی ہر صف کے پیچھے صفیں درست فرماتے، پھر دوسری صف میں جاتے صفوں کو درست فرماتے تھے. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا عمل. تو اتنی کوتاہی، اور نماز کو بانٹ لیے ہیں ہم لوگ، نعوذ باللہ من ذلک. پیروں سے پیر ملانا، کندھے سے کندھے ملانا، یہ اہل حدیثوں کی نماز ہے. ہاں، دور دور کھڑے ہونا یہ حنفیوں کی نماز ہے، یہ فلاں بریلویوں کی نماز ہے. ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونا مالکیوں کی نماز ہے. اس طرح سے ہم تقسیم فرما دیے. ائمہ کے چکر میں، ائمہ کے طرف اپنی نسبت کرنے میں عصبیت کا پہلو زیادہ غالب آ گیا، جبکہ امام الانبیاء کا طریقہ ہے. ہم امام دیکھیں گے صرف جو کہ معصوم عن الخطا نہیں ہوتے، گناہ کا پتلا ہوتا ہے نا. امام کون ہے؟ انسان ہے. امام کون ہے؟ انسان ہے. گناہ ان سے غلطی ہوتی ہے، انہوں نے غلطی کی ہے. دین کے معاملے میں، دین میں بھی بحیثیت بشر بھی ان سے غلطی ہوئی ہے، مسائل کو اخذ کرنے میں وغیرہ ان سے غلطی ہوئی ہے. اب غلطی ہوئی چیز میں اگر ہم اسی کو پیشہ بنا لیں، اسی کو عصبیت کا پہلو غالب کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ دین ہمارا گڑبڑا جائے گا. اس لیے امام الانبیاء جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا جس کی پیروی کرنے کا، ان کے طریقے پر چلنا ضروری ہے. دوسری روایت ہے
راوی حدیث ہیں عبدالعزیز بن صہیب انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا الصفوف فانی اراکم خلف ظہری، صفیں سیدھا کرو، اقیموا الصفوف، صفیں سیدھا کرو، اس لیے کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے دیکھ رہا ہوں، یعنی نماز میں دیکھ رہا ہوں میں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمہاری صفیں درست ہیں یا نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پیچھے کیسے دکھتے تھے؟ دکھتے تھے اللہ کے رسول پیچھے، جی دیکھتے تھے پیچھے گھوم کے نماز میں، جی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پیٹھ پیچھے کا بھی دکھاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاصیتیں ہیں، اس میں سے آپ بشر تھے، بشر ہونے کے اعتبار سے آپ کو کچھ خوبیاں اللہ تعالیٰ خاص یہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کو اپنی پیٹھ پیچھے کا بھی نظر آتا تھا۔ یہ یہاں پر مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ پیچھے دیکھتے تھے، آپ کو دکھایا جاتا تھا پیچھے کا۔ اسی طرح سے ایک اور آخری روایت، اور اس کا معنی آپ دیکھیں، یہ الفاظ ہیں اقیموا صفوفکم وتراصوا فانی اراکم من وراء ظہری، صفیں برابر کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ میں تمہیں پیچھے دیکھ رہا ہوں۔ الفاظ لفظ کیا ہے؟ تراصوا۔ تراصوا کا معنی جانتے ہیں؟ تراصوا کہتے ہیں جس طرح دیوار میں پینٹ مارتے ہیں، چونا مارتے، کیسے چپک کے رہتا ہے چونا، تو یہی معنی ہے اس کا۔ صفوں کو کیسے کرو، کیسے مل کر کھڑے ہو جاؤ، جس طرح چونا پینٹ ایک دیوار سے چپک جاتا ہے، ویسے تم قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا کر کے تم کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہی اشارہ اللہ تعالیٰ، یہ لفظ اللہ رب العزت سورۃ الصف کے اندر ذکر فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم مرصوص، تراصوا سے مرصوص، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ دوست بناتا ہے، محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں شیشہ پلائی ہوئی دیواروں کی طرح متحد ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شیشے کو پگھالنے کے بعد جس طرح مل جاتا ہے، ہاں کس طرح مل جاتے ہیں، ویسا اللہ کے راستے میں جب جنگ کرنا ہوتا ہے، جہاد کے لیے ہوتا ہے، تو کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو حدیث کا جو لفظ ہے صفیں درست کرتے وقت تراصوا کا معنی کیا ہے؟ جس طرح دیوار میں چونا لگایا جاتا ہے، جس طرح چونا چپک جاتا ہے، ویسے مل کر کے کھڑے ہو۔ اللہ اکبر، ہم بس انگلیاں لگا لیے، پیر اپنے ایسے ہیں، آڑے ہیں، ٹیڑھے ہیں، کندھے کسی کے لگے کسی کے نہیں لگے، کوئی دور ہی کھڑا ہوا ہے، ابھی بھی کرونا میں ہے، کئی لوگ دور دور کھڑے ہوئے۔ ہاں تو ایک مسلمان کو ان احادیث پر دیکھتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے ہمیں صفوں کو درست کرنا چاہیے، اور یہ صفوں کی درستگی نماز کا حصہ ہے اور نماز کی تکمیل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح معنی میں سنت کے مطابق صفیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔